بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ایک رات سونے کے لیے زمین کو فرش بنایا تو زمین عرش معلیٰ بن گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے اور بڑی شفقت سے فرمایا، معین الدین، تم ہمارے دین کے معین ہو اور میری سنتوں میں سے ایک کے تارک ہو۔ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، کون سی سنت؟ تم نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ ارشاد ہوا، آنکھ کھلی اور خواب یاد آیا تو خوف سے بدن لرزنے لگا۔ دن رات کی مصروفیت میں شادی کا خیال ہی نہیں آیا، کہیں اس کوتاہی سے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض نہ ہو گئے ہوں۔ اس خیال کا آنا تھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، چہرہ ہلدی بن گیا، نیند آنکھوں سے اڑ گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن اب آپ رحمت اللہ علیہ اس فکر میں گھلنے لگے کہ یہ بات کس سے کہیں، حکم کی بجا آوری کیسے ہو، شادی کہاں کریں۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس فکر میں غلطاں تھے کہ ایک روز آپ رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید ملک خطاب جو قطب الدین کے ایک قلعے کا حاکم تھا، آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک کنیز آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کی۔ حضور، قطب الدین ایبک نے مجھے ایک رواجہ کی سرکوبی کے لیے بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ہمیں فتح حاصل ہوئی۔ مال غنیمت میں رواجہ کی بیٹی ہمارے ہاتھ لگی، جسے میں آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت کے لیے لے کر آیا ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے صبر و سکون سے ملک خطاب کا پورا بیان سنا اور پھر اس لڑکی سے مخاطب ہو کر اسلام کی حقانیت سے اسے آشنا کیا اور اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ یا شیخ، میں تو کب سے اس دن کے لیے ترس رہی تھی جب آپ رحمت اللہ علیہ کا اور جے پال جادوگر کا مقابلہ ہوا تھا۔ میں بھی اپنے پتا جی کے ساتھ یہ مقابلہ دیکھنے آئی تھی۔ اسی دن مجھے یقین آ گیا تھا کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، لیکن اس وقت میں مجبور تھی، چپکے آپ رحمت اللہ علیہ کو یاد کیا کرتی تھی۔ تقدیر نے آج مجھے آپ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں لا کر ڈال دیا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ مجھے کلمہ پڑھائیں۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے کلمہ پڑھایا، آج سے تمہارا نام امت اللہ ہے، میری طرف سے تم آزاد ہو، جہاں جانا چاہو جا سکتی ہو۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو اچانک اپنا خواب یاد آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خواب کی عملی صورت پیدا فرما دی تھی، یہ سوچ کر کہ اب یہ سنت بھی پوری ہو جائے گی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے نکاح کی دعوت دی، جو اس لڑکی نے بخوشی قبول کر لی، اور آپ رحمت اللہ نے حضرت امت اللہ کو اپنے عقد میں قبول فرما لیا۔ اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک تقریباً 64 سال ہو چکی تھی۔ موسم بدلتے رہے۔ شہاب الدین غوری اپنے نامزد حاکم قطب الدین ایبک سے بے حد مطمئن تھا، اتنا مطمئن کہ دوبارہ ہندوستان آنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی، یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اب سلطان قطب الدین ایبک خود مختار تھا اور سلطنت کی توسیع میں مشغول تھا۔ اجمیر میں پرتھوی راج کا بیٹا کولا حکمران تھا۔ وہ مسلمانوں کی طاقت کے رعب میں خاموش تھا، لیکن اندرون خانہ مسلمانوں کے خلاف سرگرم عمل رہتا تھا۔ اس کی یہ حرکتیں جب زیادہ بڑھ گئیں تو قطب الدین ایبک نے اسے حاکمیت سے دستبردار کر دیا اور اس کی جگہ حضرت خواجہ معین الدین رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید میر سید حسین مشہدی کو حاکم اجمیر مقرر کر دیا۔ اس تبدیلی کو ارد گرد کے کفار نے دل سے قبول نہیں کیا، لیکن قطب الدین ایبک کی طاقت کے سامنے ہر سازش دم توڑ دیتی تھی۔ سلطان قطب الدین ایبک ایک روز چوگان کھیل رہا تھا کہ گھوڑے سے گرا اور سفر آخرت پر روانہ ہو گیا۔ اس اچانک حادثے نے کفار کے حوصلے بڑھا دیے۔ دوسری طرف مسلمانوں میں افراتفری پھیل گئی، جگہ جگہ فتنے سر اٹھانے لگے۔ سید مشہدی اسی ایک فتنے کی نظر ہو کر شہید ہو گئے۔ سلطان قطب الدین ایبک کے بعد اراکین سلطنت نے سلطان مرحوم کے غلام شمس الدین التمش کو اس کا جانشین بنایا۔ 585 ہجری میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے ایک لڑکے کو دیکھ کر پیش گوئی کی تھی کہ
یہ لڑکا جب تک دہلی کا بادشاہ نہ ہوگا اللہ تعالیٰ اسے دنیا سے نہیں اٹھائے گا۔ 22 سال بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان سچ ثابت ہوا، کیونکہ شمس الدین التمش وہی لڑکا تھا۔ اللہ اکبر۔ التمش تخت پر بیٹھا تو ہر طرف کفر و شرک نے سر اٹھایا ہوا تھا، اس لیے اس کا زیادہ تر وقت بغاوتوں کو کچلنے میں صرف ہوتا تھا۔ اس کے باوجود بزرگوں سے اس کی عقیدت کم نہیں ہوئی تھی، خصوصاً حضرت خواجہ قطب الدین بختیار اوشی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ بہت ارادت مند تھا، اور ان کے حوالے سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا نیاز مند تھا۔ وقت گزرتا رہا، رشد و ہدایت کے چراغ روشن ہوتے گئے، ان چراغوں کی روشنی دور و نزدیک پھیل رہی تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہندوستان بھر سے لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور فیوز و برکات سے اپنا دامن بھر کر لے جاتے۔ سید حسین مشہدی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد ان کے چچا حضرت سید وجیہ الدین مشہدی اجمیر کے داروغہ مقرر ہوئے تھے۔ عابد و زاہد شب زندہ دار تھے۔ ان کی دختر بی بی عصمت اللہ بھی نہایت عبادت گزار تھیں۔ والد گرامی کو ان کی شادی کی فکر ہونے لگی تھی، لیکن کوئی نیک شخص نظر نہیں آتا تھا جس سے ان کو عقد کیا جاتا۔ ایک شب وہ استراحت فرما رہے تھے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا۔ کیوں پریشان ہو؟ بی بی عصمت کے لیے کوئی رشتہ نہیں مل رہا ہے، بس یہی پریشانی ہے۔ تمہارے لیے ایک مبارک حکم ہے۔ حضور کیسا حکم؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ وجیہ الدین سے کہو اپنی بیٹی کی شادی خواجہ معین الدین سنجری رحمۃ اللہ علیہ سے کر دو۔ حضرت سید وجیہ الدین رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو فکر و پریشانی کے بادل چھٹ چکے تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور پہلی فرصت میں حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانِ عالیہ پہنچ گئے۔ خواب میں جو کچھ دیکھا تھا عرض کیا اور جواب کے انتظار میں خاموش ہو گئے۔ حضرت معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کی عمر اس وقت 81 سال کی ہو چکی تھی۔ یہ عمر شادی کی نہیں ہوتی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اگر انکار کرتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سرتابی ہوتی۔ اس سرتابی کا آپ رحمۃ اللہ علیہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دیر سوچا اور پھر اسبات میں جواب دیا، وجیہ الدین اگرچہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب یہ عمر شادی کی نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ دوسرے دن بی بی عصمت اللہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عقد میں آ گئیں۔ یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری شادی مبارک تھی۔ پہلی بیوی سے ایک بیٹی اور 2 بیٹے تولد ہوئے تھے، جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی اور والدہ کی تربیت کی چھاؤں میں پاکیزگی کا سفر طے کر رہے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کی زیست کا ایک ایک لمحہ دین اسلام کی روشنی پھیلانے میں گزر رہا تھا۔ عمر طبعی کے تمام قیمتی سال گزر چکے تھے۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ چراغ سحری تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف خلفاء کی صورت میں ایسے چراغ روشن کر دیے تھے جو مختلف مقامات پر اپنے کردار و اخلاق کے ذریعے قلوب و اذہان کو اسلام کی روشنی سے منور کر رہے تھے۔ وہ مطمئن ضرور تھے، لیکن عمر گزرنے کے احساس بھی تھا۔ طائر وقت تیزی سے پرواز کر رہا تھا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس سے پہلے کوئی ایسا انتظام کرنا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی جانشین آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو پورا کر سکے۔ 633 ہجری کا سن تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت بختیار اوشی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آئی۔ خط و کتابت ہوتی ہی رہتی تھی۔ اس مرتبہ جو خط لکھا تو لکھ بھیجا کہ جیسے بیٹھے ہو اجمیر چلے آؤ۔ حضرت بختیار اوشی رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ اجمیر آنے کی ضد کر چکے تھے، لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یہی کہتے رہے تھے کہ جب ان کی ضرورت ہوگی انہیں اجمیر بلا لیا جائے گا۔ شاید وہ وقت آ گیا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ بار بار نظر اٹھا کر باہر کی طرف دیکھ لیتے تھے، جیسے کسی کا انتظار ہو۔ چہرے پر ایک رنگ آتا تھا، ایک جاتا تھا، پھر خوشی سے چہرہ گلنار ہو گیا۔ حضرت قطب الدین بختیار اوشی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ باقی حاضرین نے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع کی۔
خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ تیزی سے لپکے اور قدم بوسی کے لیے جھکنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں سینے سے لگایا اور انہیں اپنے ساتھ لے کر اپنے نشست تک آئے۔ بہن اور بھائیو، پلیز جسٹ اے منٹ، پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی and comments, like and share our videos to your friends. Thanks for this kind favor. یا خواجہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرم نوازی کی انتہا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شرف زیارت کا موقع فراہم کیا۔ قطب الدین، بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، 99 سال کی عمر ہو گئی ہے، کیا بھروسہ سانس کب ساتھ چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر میں برکت دے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سایہ مجھ جیسے حقیر کے لیے نعمت ہے۔ رب کریم تمہارے درجات بلند کرے۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ کچھ دیر باتیں ہوتی رہیں، پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر اپنے حجرے کی طرف چلے گئے۔ شب جمعہ اپنا دامن پھیلائے خیر و برکت کی طلب تھی۔ اجمیر کی جامع مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ درویش، اہل صفا، مریدین، خلفاء سب کو مدعو کیا گیا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت قطب الدین بختیار اوشی رحمۃ اللہ علیہ کو ہمراہ لے کر مسجد میں داخل ہوئے تو ہر طرف نور کی بارش ہونے لگی۔ ایسی مجالس اکثر منعقد ہوتی تھیں، لیکن آج تو جیسے فرشتے بھی ساتھ چلے آئے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے زبان حقیقت کو جنبش دی تو کلمات نے بھی موقع محل کا ساتھ دیا۔ گفتگو کیا، اہل دل کے لیے اشارے تھے۔ ملک الموت کے بغیر دنیا کی قیمت کچھ نہیں، کیونکہ موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملاتا ہے۔ سب لوگ خاموش تھے، سب اہل دل تھے، سب ان اشاروں کو سمجھ رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ گفتگو کرتے ہوئے بڑی دور تک نکل گئے۔ جب بیان ختم ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے، ہمیں اس جگہ اجمیر اس لیے لایا گیا ہے کہ ہمارا مدفن یہاں ہوگا، ہم چند ہی روز میں اس جہان فانی سے کوچ کر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ اقتباس ڈاکٹر ساجد امجد کی کتاب حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے لیا گیا ہے۔